تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ زندگی میں ایک عمر کے وقت پہ انسان بڑا خوبصورت، حسین، طاقتور ہوتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی طاقت سب عارضی تھی، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ سب کچھ انسان کا جو اس سے چھین لیا جاتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا اپنا نہیں تھا، بلکہ اس کو کرائے پر ملا تھا، بغیر کرائے کے، فری میں کرائے پر ملا تھا اور واپس کر دیا گیا۔ تو اب وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ لیکن جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کا نور اس کا ساتھی بن گیا ہے، اس کو بڑھاپے سے کوئی پریشانی، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگرچہ کہ جوانی اس کے پاس سے گئی ہو، لیکن اللہ کا نور جو اس کا ہمنوا، اس کا ساتھی ہے، تو وہ اس کے نور سے بڑا خوشگوار اور مطمئن رہتا ہے۔ اس کی طبیعت میں بڑھاپے میں بھی مستی طاری رہتی ہے، اور ایسی مستی طاری رہتی ہے کہ رستم کو بھی اس کی مستی پر رشک ہوتا ہے۔ رستم بہت بڑا طاقتور پہلوان تھا، لیکن جس کو وہ نور حاصل نہیں ہے، وہ بے پھل کے باغ کی طرح ہے، اور جب موسم خزاں آتا ہے تو اس کا باغ تہو بالا ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ ہم اتنے ہرے بھرے پھولوں والے، پھلوں والے تھے، اب ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا، ہمارا لباس جدا ہو گیا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جب تو ہرا بھرا تھا، جب تیرے اوپر پھول پھل لگ رہے تھے، اس وقت تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہی کیوں؟ یہ جو تیرا اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو پسند کرنا ہے، یہی چیز تجھے آج رلا رہی ہے۔ تو اپنی جوانی میں اپنی طاقت پر اور اپنے حسن پر اکڑا نہ ہوتا تو آج بڑھاپے میں یہ تیری صورتحال نہ ہوتی۔ اور اب تو تیری وہ حالت ہے کہ لوگ تیرے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے، لوگ تیرے دیوانے ہوا کرتے تھے، آج تجھے اپنے پاس رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کتنے خوبصورت رہو، لیکن بڑھاپے میں جب اس کی صورت ہو جاتی ہے نا، وہ دیکھ کر انسان کو خود کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں؟ آج سے 20-25 سال، 30 سال پہلے جو میں ہوا کرتا تھا، کیا آج میں ویسے ہی ہوں؟ تعجب ہوتا ہے۔ اور یہ تعجب اس لیے اس کو ہو رہا ہے کیونکہ اس کو جو عارضی طور پر ملا تھا، اس کو اپنی ملکیت سمجھا اس نے، یہ میری ذاتی چیز ہے سمجھنے لگا تھا۔ مانگا ہوا زیور پہنا اور اس زیور کو اپنا سمجھنے لگا تھا، جب دینے والے نے واپس لے لیا تو اب رونے لگا ہے۔ جرم آ کے زیورے آریہ بست، کرد دعویٰ کی حلل مل کے منست۔ اور اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے مانگا ہوا زیور پہنا اور اس کے بعد بھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے۔ مانگے ہوئے کپڑے پہنے اور پہننے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ یہ کپڑے میرے۔ یہاں پر غلطی ہوئی۔ جب اس نے مانگ کر پہنا ہوا کپڑا لیا تھا، پہنا تھا، تو اس کو مانگا ہوا سمجھنا تھا اور یہ خیال رکھنا تھا کہ ایک وقت کے بعد مجھے لوٹانا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا، اسی لیے آج یہ صورتحال ہوئی۔ واسطانم آ کتا داند یقین، خرمنان ماست خوباں خوش چین۔ اور اللہ تعالیٰ دینے کے بعد ایک وقت کے بعد اسی لیے واپس لے لیتا ہے تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ جو کھلیان، جو کھیت جس سے وہ پھول پھل توڑ رہا ہے، اس کو پتہ چلے کہ یہ اس کا نہیں تھا، وہ تو صرف توڑنے والا تھا، کھیت اس کا نہیں تھا، اس نے صرف پھول پھل توڑے ضرورت کے تحت۔
اس نے جو اپنے آپ کو مالک سمجھا، یہ اس کی غلطی تھی۔ تا بدانت کاں ہلل ہری ابوت پرتوے بوداں ز خورشید وجود۔ اور یہ اللہ تعالیٰ چھینتا اسی لیے ہے کہ تاکہ وہ جان جائے، اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کا لباس مانگا ہوا تھا، وہ وجود کے سورج کے عکس کی طرح تھا۔ سورج سے جو روشنی نکلتی ہے وہ در و دیوار پر پڑتی ہے اور در و دیوار چمکنے لگتے ہیں۔ اب اگر در و دیوار یہ سمجھنے لگیں کہ خوبصورتی ہماری وجہ سے ہے، چمک ہماری وجہ سے ہے، تو ان کی حقیقت اس وقت کھل جاتی ہے جب سورج ڈوب کر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب وہ دیوار، وہ در کسی کو دکھائی تک نہیں دیتے، خوبصورتی کس کو دکھائیں گے؟ آ جمال و قدرت و فضل و ہنر زافتاب حسن کر دیں سو سفر۔ وہ حسن اس کا، وہ طاقت، وہ فضل، وہ ہنر، وہ ہینڈسمنس، وہ ٹیلنٹس، وہ انرجی، وہ سب کچھ اس کی نہیں تھی، بالکل اس سورج کی روشنی کی طرح کہ جب سورج غروب ہو جائے تو سورج کے ساتھ ساتھ روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ بازمی گردند چوں استار ہا نور آں خورشید ازیں دیوار ہا۔ ستاروں کا معاملہ بھی ایسے ہوتا ہے، ستاروں کی جو اپنی روشنی ہے وہ خود کی روشنی نہیں ہوتی، وہ بھی سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ستارے روشن ہیں، لیکن ستاروں کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی ان کے اوپر پڑتی ہے، اس روشنی کا عکس آپ کو دکھائی دیتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں کی روشنی ہے۔ تو آپ کا معاملہ بھی دنیا میں ایسے ہی ہے۔ آپ اگر چمک رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ یہ روشنی آپ کی ہے۔ جب تک سورج طلوع رہے گا تب تک ستاروں پر اس کی روشنی کسی طریقے سے پڑتی رہے گی تو ستارے چمکتے رہیں گے۔ اگر سورج غروب ہو جائے تو بھی ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ستاروں اور سورج کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو بھی ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ روشنی حسن کے سورج سے ستاروں کی طرف سفر کرتی ہوئی آئی تھی۔ اب راستہ بند ہو گیا، سفر ختم ہو گیا۔ بازمی گردند چو استارہا، تو ستاروں کی طرح وہ روشنی بھی انسانوں کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے، بالکل سورج کے نور کی طرح جو دیواروں پر سے غائب ہو گیا۔ پرتوے خورشید شد تا جائے گاہ ماند ہر دیوار تاریک و سیاہ۔ جیسے ہی سورج کی روشنی دیواروں پہ سے غائب ہو جاتی ہے، ہر دیوار کالی پڑ جاتی ہے، اندھیرے میں دیواریں بھی کالی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اب روشنی پڑے گی تو پھر وہ دیوار سمجھ میں آئے گی، نہیں تو پھر دیوار بھی کالی ہی ہے۔ آنکھ کرد او در رخے خوبانت دنگ نور خورشیدست از شیشہ سے رنگ۔ وہ حسن جس نے خوبصورت حسین لوگوں کے چہروں پر نمودار ہوا، جو تجھے حیران کرتا رہا، اور کیا خوبصورتی ہے، کیا خوبصورتی ہے، دیکھنے والے حیران ہوتے رہے۔ ایسا حسن تھا، ایسی خوبصورتی تھی کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے رہے، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا نہیں کہ یہ خوبصورتی اس کی نہیں ہے، بلکہ یہ سیرنگ شیشے کا نور ہے۔ جیسے سورج کی روشنی کے نیچے اگر آپ کوئی ایسی کانچ کی کوئی چیز رکھتے ہیں، جیسے کہ کوئی جھومر وغیرہ میں ہوتی نا، آپ رکھیے تو اس کے اندر سے جب روشنی چھن کے آتی ہے تو مختلف رنگوں کی دکھائی دیتی ہے، وب گوئر کے کلرز آپ کو دکھائی دیتے نا، تو وہ شیشے کے اندر کا نور یا شیشے کے اندر کا رنگ نہیں ہے۔ وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے شیشے کی وجہ سے رنگ آ رہے ہیں، نہیں، شیشہ رنگوں کو الگ الگ کر کے دکھائی دے رہا ہے، رنگ تو سورج کی روشنی میں ہی ہے جو دکھائی نہیں دے رہے تھے، یہ ذریعہ بنا آپ کو رنگ دکھانے کا۔ وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ، سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آسمانی، نیلا، بنفشی، یہ اس کا الٹا ہے۔ یہ انگلش میں کہتے ہیں، یہ اردو میں کہتے ہیں۔ یہ 7 رنگ ہیں، سورج کی روشنی میں موجود ہیں، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس شیشے کی وجہ سے کچھ رنگ اس کے دکھائی دینے لگے، اور جب تک شیشہ تھا وہ رنگ دکھائی دے رہے تھے، اور جب شیشہ نہیں ہے رنگ دکھائی دینا بند ہو گئے، لیکن روشنی میں بہرحال وہ رنگ موجود ہیں۔ اب اگر وہ روشنی نہ ہو تو یہی شیشہ وہ رنگ نہیں دکھا سکتا۔ شیشہ رنگ رنگا نور را می نماید اینچنی رنگی بما
رنگ برنگ کے شیشے اس نور کو ہمیں رنگین دکھاتے ہیں، مگر شیشوں میں رنگ نہیں ہے، رنگ تو روشنی میں ہی ہے۔ چون امانت شیشہ ہائے رنگ رنگ، نور بے رنگت کند آگاہ دنگ۔ جب رنگ برنگے یہ شیشے نہیں رہیں گے اس وقت وہ بے رنگ نور بھی تجھے حیران کر دے گا۔ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ شیشے کی وجہ سے رنگینی ہے، نہیں، وہ اصل رنگینی سورج کی روشنی کی تھی، لیکن وہ شیشے نہ ہوتے تو وہ رنگینی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تو رنگ سورج کی روشنی میں ہے، لیکن ان کو دکھانے والا یہ شیشہ ہے۔ اب اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں رہے گی وہ رنگ برنگ کی روشنی دکھائی نہیں دے گی۔ خوئے کن بے شیشہ دیدن نور را، تا چو شیشہ بشکند نبود اما۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تجھے مطلوب ہے سورج کی روشنی تو یہ شیشوں سے نظر ہٹا لے، نور کو بغیر شیشے کے دیکھنے والی آنکھ اختیار کر، کیونکہ جب شیشہ ٹوٹ جائے گا تو اندھا پن طاری ہو جائے گا، وہ رنگ برنگ کی روشنی دکھائی نہیں دے گی۔ اب ہم لوگ کیا ہے، سورج کی روشنی میں رنگ دیکھنے کے لیے شیشوں کے محتاج ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ شیشوں کی محتاجی ہی ختم کر دو، ایسی نظر پیدا کر دو کہ بغیر شیشے کے ڈائریکٹ سورج کی روشنی سے وہ ویبگوائر کے کلرز دیکھ سکو۔ یہ ہے اصلیت۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شیشے کی مدد لینے کے باوجود بھی مختلف رنگ دکھائی نہیں دیتے۔ کلر بلائنڈنس والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وہ رنگ دکھائی نہیں دیتے، شیشے کی مدد لینے کے بعد بھی دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن جن کی آنکھ صحیح سلامت ہوتی ہے وہ شیشے کی مدد سے رنگ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ اتنے پرفیکٹ بنو، اپنی آنکھ کو اتنی پرفیکٹ بناؤ کہ تم کو وہ رنگوں کو دیکھنے کے لیے شیشے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ڈائریکٹ سورج کی روشنی میں وہ تم رنگ دیکھ سکو۔ خانئی با دانش آموختہ وس چراغ غیر چشم افروختہ۔ تمہاری جو سمجھ ہے وہ دوسروں سے لی ہوئی سمجھ کی طرح ہے، تو اب تم اس پر اکتفا کیے ہوئے، سیکھی ہوئی سمجھ پہ اکتفا کیے ہو، دوسروں کے چراغ سے تو نے اپنی آنکھیں روشن کر رکھی ہیں، اسی لیے یہ چیز ڈائریکٹ تجھے دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا عالم اسباب ہے، ہر چیز سبب سے ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے روحانی طور پر ترقی یافتہ ہوتے ہیں، اتنے ایمانی حمیت اور قوت والے ہوتے ہیں کہ ان کو اسباب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، عالم اسباب میں رہ کر بھی اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ اسباب عارضی چیز ہے۔ اپنے آپ کو بغیر اسباب کے مسبب سے لو لگانے والا بناؤ، یہ کمال ہے انسانیت کا۔ او چراغ خیش بر باید کتا تو بدانی مستعیری نئے فتح۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا دیا ہوا چراغ لے لے گا، تمہارے پاس سے چھین لے گا، اور اس لیے چھین لے گا تاکہ تم جان لو کہ تم مانگا ہوا استعمال کرنے والے ہو، تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں وہ ایک وقت کے بعد نعمتیں چھین لیتا ہے، تاکہ تم کو پتہ چلے کہ یہ تمہاری اپنی نہیں تھی۔ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اللہ کی مہربانی سے حاصل ہوا ہے، اس کی عطا سے حاصل ہوا ہے، تو اسی لیے جب تک اللہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے چھین لیتا ہے۔ گر تو کردی شکر سیے مجتہد غم مخر کے سچنا بازد دہد۔ اور اگر تو نے شکر کیا، اس کے عطا کردہ نعمتوں کا صحیح استعمال کیا، اس کی دی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال کیا، اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے کام میں اپنی پوری کوشش صرف کی، تو تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے تجھے وہ چیز دی تھی اور تو نے وہ کام پورا کر دیا، اور اب اللہ تعالیٰ تو چھینے گا، لے گا تو لے گا، کیونکہ دنیا کا دستور یہی ہے، دنیا بنائی ہی ایسی گئی ہے، ابھی بھی وہ تجھ سے چھینے گا، لیکن ایسے میں تجھ سے کم درجے چیز چھین کر تجھ کو بڑے درجے کی چیز دے گا، ایک چھین کر 50 دے گا۔ تو اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی
چیز چھین لی گئی ان کو غم ہوتا ہے کہ مجھ سے میری چیز چھین لی گئی، لیکن دوسرا خوش ہوتا ہے مجھ سے میری چیز چھین لی گئی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب یہ چیز چھینی گئی تو اس سے اچھی چیز ملنے والی ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے گھر بنایا، حکومت کی طرف سے اس کے گھر کو ڈسمینٹل کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ تو نے غیر قانونی زمین پر گھر بنایا ہے، تو اس کے لیے غم اور افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ لیکن آدمی نے خود اپنے ہاتھ سے وہ گھر ڈسمینٹل کیا اچھی بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے، تو اس کا یہ گھر ڈسمینٹل ہونا اس کے لیے غم کا باعث بنے گا؟ بالکل یہی فرق ہے۔ جس نے ناشکری کی اس سے جو چیز چھین لی گئی اس کو غم ہوگا، افسوس ہوگا، اور جس نے شکر کے ساتھ زندگی گزاری اس کی اگر چھین لی گئی تو اس کو غم افسوس نہیں ہوتا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے۔ ورنہ کردی شکر اکنوں خوں گری کہ شدستاں حسن از کافر بری۔ لیکن اگر تو نے شکر ادا نہیں کیا، زندگی میں شکر کے راستے پر تو نہیں چلا، تو پھر یاد رکھ اب تو خون کے آنسو روئے گا۔ جب تجھ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا تو تیرے پاس خون کے آنسو رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ وہ حسن تھا جو ایک ناشکرے کو دیا گیا تھا اور اس سے چلا گیا ہے، نکل گیا ہے۔ امت الکفراں ازل اعمالہم امت الایمان اصلح بالہم۔ جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کا مطلب ہے ناشکرا، کافر کے لغوی معنی ہیں ناشکرا۔ تو ناشکروں کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے اضل اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اگر دنیا میں انہوں نے کوئی اچھے عمل بھی کیے ہیں تو اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ناشکرے ہیں، کافر ہیں۔ کافر کو کافر کہتے اسی لیے ہیں کیونکہ وہ ایمان کی روشنی ملنے کے باوجود بھی اس سے استفادہ نہیں کرتا، اس نے ناشکری کی، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو امت الکفراں ازل اعمالہم امت الایمان اصلح بالہم۔ اب یہ قرآن مجید کی 2 آیتوں کی طرف آپ اس کو لا رہے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 1 آیت نمبر 2۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ یہ اصلح بالہم ایمان والوں کے ساتھ آیا ہے، اضل اعمالہم کافروں کے ساتھ آیا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا خود کو بھی دوسروں کو بھی، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے ایمان کی دولت حاصل کی، اچھے عمل کیے اور محمد پر ایمان لایا جو کہ حق کے ساتھ آئے تھے اپنے رب کی طرف سے، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور ان کا معاملہ اگر خراب ہوا بھی تھا تو صحیح کر دیا جائے گا، اصلاح کر دی جائے گی، ان کو بتا دیا جائے گا کہ تم نے یہ غلط کیا تھا، صحیح کر لو۔ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے، غلطی انہوں نے بھی کی، غلطی انہوں نے بھی کی، لیکن ان کی غلطی کی یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے اچھے اعمال بھی ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے، اور یہاں یہ ہے کہ ان کے برے اعمال پر بھی ان کو نشاندہی کر دی جاتی ہے، تم نے یہ غلطی کی، اس کو صحیح کر لو۔ یہ فرق ہوتا ہے شکر اور ناشکر کا۔ گم شدہ از بے شکر خوبی و ہنر کے دیگر ہرگز نہ بیند زاں اثر۔ جو ناشکرا ہوتا ہے اس سے خوبی اور ہنر اس طرح غائب ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں، کچھ ہنر ہوتے ہیں، کچھ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، کچھ طاقت توانائی ہوتی ہے، کچھ خوبصورتی ہوتی ہے، کچھ بھی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن جو ناشکرا ہوتا ہے اس سے ایک وقت کے بعد سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، اور ایسا چھین لیا جاتا ہے کہ دیگر ہرگز نہ بیند زاں اثر، اس کا اثر بھی وہ بعد میں نہیں دیکھتا، ذرا سا اثر بھی نہیں رکھتا، سب چھین لیا جاتا ہے۔ خیشیو بے خیشیو شکر و وداد رفت زنساں کے نیارت شاں بیاد۔ اپنائیت، غیریت، شکر، عطا، ساری چیزیں جو اس کو دی گئی تھیں سب اس سے چھین لی جاتی ہیں، اور ایسی بھی ایسی چھین لی جاتی ہیں کہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا۔
یاد بھی نہیں کرے گا کہ میرے پاس یہ چیز تھی کسی دور میں. کہ ازل اعمالہم اے کافراں جستن کامست از ہر کامراں. اے کافرو ان کے اعمال کو برباد کر دیا گیا ہے. اور کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی جستجو کرنا تمہارا کام ہے کہ کیوں ہمارے اعمال ضائع کر دیے گئے، کیوں ہمارے اعمال کا ہم کو صلہ نہیں ملا. جبکہ دنیا میں تو تمہارا یہ طریقہ تھا نا، کوئی چیز تم سے چھین لی جاتی، کوئی چیز تمہاری خراب ہو جاتی تو فوری جانکاری لیتے کہ آخر ہوا کیا، کیوں خراب ہوا، کیوں چھین لیا گیا. ایسا کرتے نا دنیا میں. تو یہاں کیوں بے فکر بیٹھے ہو؟ جستجو کیوں نہیں کرتے؟ ہر دنیا دار بامراد کا مقصد ہوتا ہے جستجو کرنا. ایک اسپورٹس میں جب کوئی ٹیم ہار جاتی ہے تو پھر وہ فوری جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے ہارنے کی وجہ کیا ہے. جب سیاست میں کوئی پارٹی شکست کھا جاتی ہے تو پارٹی باضابطہ جائزہ لیتی ہے کہ ہماری شکست کی وجہ کیا ہے. کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اس کے بعد پھر اپنی غلطیوں کو درست کر کے پھر فائٹ اگین کرتے ہیں اور پھر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سے فلاں چیز چھین لی گئی ہے. پتہ ہوگا، اپنی شکست کا احساس ہوگا تو کریں گے نا. ان کو پتہ ہی چلنے نہیں دیا جاتا. جز اہل شکر و اصحاب وفا امر ایشاں راست دولت در قفا. سوائے شکر گزاروں کے اور باوفا انسانوں کے. جو وفادار ہوتے ہیں اور جو شکر گزار ہوتے ہیں، صرف ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ دولت ان کے پیچھے ہے، دولت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. جو شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم ہمارا شکر کرو گے تو ہم جو نعمتیں تم کو دیتے رہے ہیں یا ہم نے پہلے دی ہیں اس میں اور اضافہ کر دیں گے. دولت رفتہ کجا قوت دہد دولت آئندہ خاصیت دہد. اب آپ کہتے ہیں کہ جو دولت گزر چکی، تمہارے ہاتھ سے نکل چکی، اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہیں طاقت دینے والی ہے بھی نہیں. گزری ہوئی دولت کس کو طاقت دیتی ہے؟ جو ہو گیا ہو گیا. اب آنے والی دولت کی طرف توجہ کرو کیونکہ اب وہ اپنی خاصیت دکھانے والی ہوتی ہے. اور آنے والی دولت اسی وقت تمہارے پاس آئے گی جب تم گزری ہوئی دولت پر شکر کرتے رہے تھے. قرض دہ زی دولت اندر اخرزو تاکہ صد دولت ببینی پیش رو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قرضہ دو. جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے میری عطا سے ہی تو تمہارے پاس سب کچھ حاصل ہوا ہے نا. اب وہی چیز مجھے قرضہ دو. اب ہے تو تمہاری نہیں، میری، میں نے تمہارے پاس رکھا ہی ہے. اب میں ہی تم سے کہتا ہوں کہ میری دی ہوئی چیز مجھے قرضے کے طور پہ دو. پھر بھی تم دینے تیار نہیں ہو. اب ذرا سوچو کہ تم کتنے بڑے بڑے بدنصیب ہو کہ اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کو ہی دینے کو تیار نہیں ہے، قرضے کے طور پر بھی. اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم مجھے قرضہ دو، پھر میں اس قرضے میں تم کو کئی گنا زیادہ کر کے لوٹاؤں گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ کہا گیا ہے اور کئی گنا کر دیا جائے گا قرضے کو. دیکھیے رحمت کی انتہا ہے، بے پایاں رحمت ہے یہ کہ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ واپس لے رہا ہے قرضے کے طور پہ اور پھر کہتا ہے کہ میں تم کے اس سے کئی گنا زیادہ پلٹا کے واپس دوں گا. لیکن پھر بھی انسان دینے کو تیار نہیں ہے. تاکہ صد دولت ببینی پیش رو، تاکہ تو مجھے قرضہ دے گا تو میں اس سے 100 گنا زیادہ تیرے آنے والی زندگی میں، حیات میں تیرے سامنے رکھوں گا. اندکیں زی شرب کم کن بہر خیش تاکہ حوض کوثر یابی پپیش. اب قرض دینے کے لیے کیا کرنا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کے استعمال کے لیے ہے، آپ کی ضرورت کے لیے ہے، اس میں سے تھوڑی ضرورت کم کر کے اللہ کے راستے میں نکال دیں. اسی کو کہتے ہیں قرضہ دینا. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ صرف 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور کوئی دولت نہیں ہے، 2 وقت کھاؤ، 1 وقت دے دو. مر تھوڑی جائیں گے آپ 1 وقت کھانا کم کر دینے سے. اگر کچھ نہیں ہے تو یہ بھی قرضہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس 1 وقت کے کھانے کا جو اجر لوٹائے گا تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے.
تو اپنے کھانے پینے میں سے کچھ کم کر دو اور وہی دے دو۔ ایک گلاس پانی پی رہے ہیں آپ، ایک گھٹ پانی کسی اور کو دے دو، پوری گلاس پی لو، ایک گھٹ کسی اور کو دے دو، تو اس ایک گھٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے حوض کوثر میں سے جام پلائے گا۔ اس کو کہتے ہیں قرض دینا۔ جرا برخا کے وفا آکس کے ریخت کے توانت سے دولت زو گریخت۔ اور جس نے وفا کے راستے میں ایک گھونٹ بھی زمین پر گرایا، مطلب اپنی دولت میں سے کچھ دوسروں کے لیے خرچ کر دیا، تو پھر وہ دولت کا شکار ہے اور کبھی دولت اس سے بھاگے گی نہیں، کبھی نہ کبھی تو وہ دولت کو شکار کر کے رہے گا۔ اور اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ وفاداری کے بغیر کامیابی نہ پائیدار ہوتی ہے۔ وفاداری کو اختیار کرو، اور جو وفاداری کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ دوسروں پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ خود کے لیے تو سب کماتے ہیں، اس کو خرچ دینا نہیں کہتے۔ خود کے اوپر خرچہ کر لینے کو خرچ دینا نہیں کہتے، دوسروں کو دینے کا نام خرچ دینا ہے۔ دنیا میں جو ہم کسی کو خرچ دیتے ہیں تو اپنی ذاتی دولت میں سے، اپنی ملکیت میں سے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر تو آپ کی ملکیت کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے اللہ کی ہی ہے۔ اب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ قرضہ دو، اور پھر یہ بھی نہیں کہتا کہ تم قرضہ دو میں تمہیں بعد میں لوٹا دوں گا، نہیں، کہتا ہے کئی گنا زیادہ لوٹاؤں گا۔ خوش کنت دل شاہ کے اسلح بالہم ردا من بعد التوا انزالہم۔ اور جب ایسے لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے راہ میں خرچہ کیا، اللہ کو قرضہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی اصلاح کر دیتا ہے اور ان کا دل ایک دن خوش کر دے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا۔ اے اجل بے ترک غارت ساز دہ، ہر چبردی زی شکورام باز دہ۔ جب موت ان کو آ کر کہے گی کہ چلیے آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے چلو، کیا ہے مسئلہ؟ تو اللہ تعالیٰ موت سے فرمائے گا کہ اے موت، اے اس آدمی کو وہاں سے یہاں لانے والی، دیہات کو لوٹنے والے ترک، اے موت، جو کچھ تو نے ان سے چھینا ہے وہ واپس لوٹا دے۔ اب موت سے کہا جائے گا کہ موت کی وجہ سے سب کچھ ان کا چھین لیا گیا نا، دنیا میں جو کچھ تھا، تو موت سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تو نے ان کا چھینا ہے واپس لوٹا دے۔ تو اللہ کے حکم سے موت ان کو واپس کرے گی۔ وعد عہد ایشاں نہ بے پذیرند ہاں، زاں کے منم گشت اند از رخت جاں۔ تو موت ان کو سب کچھ جو ان سے چھینا تھا وہ ان کو واپس کرے گی، تو اب وہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جیسا کہا گیا نا، جتنا تم اللہ کے راستے میں قرضہ دو گے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ لوٹائے گا۔ جب ان کو لوٹائے گا تو وہ لوگ خود قبول نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم کو روح کے سامان سے وہ مال مل چکا ہے کہ اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال میں آپ کو ایک خاص طریقے سے دیتا ہوں۔ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو آپ کھانے پر بلاتے ہیں، نارمل قسم کا کھانا ہے، کوئی مرغن غذائیں نہیں ہے، کوئی ہائی فائی ڈشز نہیں ہے، معمولی قسم کا کھانا ہے، لیکن اس کو بھوک لگ رہی ہے، شدید بھوکا ہے، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ آ کر آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس کے برخلاف ایک آدمی ہے جو پیٹ بھر کھایا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے مرغن غذائیں اور ایک سے ایک لذیذ ڈش رکھو اور اس سے کہو کہ میاں آؤ کھاؤ، وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے کروڑ پتی قسم کے بہت ہائی فائی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دعوت دو، وہ تعلقات کی بنیاد پر کبھی کبھار آ بھی جاتے ہیں، لیکن کھانے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ جو بھوکے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہی دروازے پر جا کر بھکاریوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگ صرف آتے ہیں، ملتے ہیں اور موقع کی طاق میں نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کھانے میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیراب کر دیا ہے، اب ان کو ان چیزوں کی دلچسپی نہیں رہی، ان کو اتنا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری دولت دے دیتا ہے، ڈھیر سارے غذائیں اپنے پاس سے خصوصی دے دیتا ہے، ان کو یہ چیزوں کی کیا ضرورت رہتی؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نیک بندے، جن کو وہاں جانے کے بعد ایسی ایسی نعمتیں دے دی ہوں، وہ
دنیا کے بدلے میں جو ان کو مل رہا ہے اس کی طرف کیا توجہ کریں گے؟ صوفی مو خرقہ انداختیم باز نستانیم چون در باختیم. اب وہ کہیں گے کہ ہم تو صوفی ہیں، ہم نے تو ہمارے جسم کے کپڑے اتار کر پھینک دیے، ہم یہ کیا لیں گے؟ وی ہیو کاسٹ آف باڈیلی مینٹلس. اب ہم کیا لیں گے؟ یہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھوں سے لٹا دی ہم پلٹا کے واپس کہاں سے لیں گے اس کو؟ ماں عوض دیدیں باگہ چو عوض رفت ازما حاجت و حرز و غرض. ہم نے جو بدلہ ملنا تھا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے، اور وہ بھی بدلہ بھی کیسا؟ کوئی معمولی بدلہ نہیں ملا ہم کو، بہت شاندار نعمتیں اس کے جواب میں ہم کو مل گئیں. اب ہمارے پاس ان چیزوں کی نہ ضرورت ہے، نہ حرص ہے، نہ لالچ ہے، نہ کوئی غرض ہے، نہیں چاہیے ہم کو. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک آدمی حاصل کرنے کے لیے تڑپتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو لائٹ لیتا ہے، نہیں چاہیے مجھے، کہتا ہے. ایسا کئی بار ہوتا ہے، آپ دیکھیے. اب اگر میں مثالیں دیتے لگ جاؤں تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی. ایسے بہت واقعات دنیا میں ہوئے. ایک آدمی ایک چیز کے لیے تڑپ رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، دوسرا آدمی دے رہے ہیں بھی تو لینے کو تیار نہیں، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اتنی بڑی چیز حاصل کیا ہوا ہے کہ ان کو یہ چھوٹی چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. زاب شور مہلک بیرون شدیم پر رہی کو چشم کوثر زدیم. ہم ایسے کھارے پانی سے جو انسان کو ہلاک کرنے والا، نقصان پہنچانے والا ہے، اس سے باہر آ گئے ہیں. دنیا کی ہر چیز سے، دنیا کی ہر نعمت سے ہم باہر آ گئے ہیں. اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد دنیا کی کوئی نعمت بھی ہم کو نعمت ہی دکھائی نہیں دیتی. ہم تو ایسی جنت کی شراب جس کو رحیق مختوم کہتے ہیں وہ حاصل کیے ہوئے ہیں. ہم تو کوثر کا جام پیے ہوئے ہیں، کوثر کے حوض کے اوپر آ کے ہم مقیم ہیں، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور دنیا کا شربت ہم کو لا کے دیں گے اور کہیں گے کہ تم نے ہمارے راستے میں پلایا تھا، یہ لے لو، اب پی لو. کہاں سے پئیں گے؟ ارے یہ چاہیے ہم کو، وہ لے کے کیا کریں؟ اب دنیا ان کو دینے کے لیے کوشش کرتی جائے گی کہ تو نے دنیا میں اللہ کے راستے میں یہ خرچ کیا تھا، تو نے ایسا ایسا کیا تھا، اب واپس لے لے، واپس لے لے، واپس لے لے. یہ لوگ سیدھا انکار کرتے چلے جائیں گے، اور یہ جو صورتحال ہوگی وہاں پر یہ بڑی دلچسپ ہوگی. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی